السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان کی پہلی جنگ کے متعلق آگاہ کریں گے۔ پاکستان کی تاریخ کے اس سلسلے میں ہم قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے ابتدائی اہم واقعات کا ذکر کریں گے، اور اس کے پہلے حصے میں پہلے گورنر جنرل پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے وقت اور لیاقت علی خان کے وقت کا احاطہ ہوگا، اور دوسرے حصے میں دوسرے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین اور دوسرے وزیر اعظم کے دورانیے کی تاریخ کا ذکر ہوگا، تاکہ آپ آگاہ ہو سکیں کہ موجودہ سیاست میں جو 20-30 برس کا ہر زمانے میں ذکر آتا ہے، اور اس میں 3-4 نام کے گرد پاکستان کی سیاست گھومتی ہے، جن میں ایوب خان، ضیاء الحق، یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کا ذکر ہوتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کر کے آگاہی حاصل کریں کہ تاریخ میں وقت کے ساتھ ساتھ کون کون سے واقعات رونما ہوئے اور کن واقعات کا آج بھی تعلق گزشتہ واقعات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تقسیم ہند کے ساتھ ہی کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ ماؤنٹ بیٹن پلان کی روح سے ریاستیں اپنی آبادی اور جغرافیائی میل وقوع کے حقائق کے سامنے رکھتے ہوئے ہندوستان یا پاکستان میں کسی کے ساتھ الحاق کر سکتی تھی، مگر کشمیر میں آبادی کی غالب اکثریت مسلمانوں ہونے کے باوجود مہاراجہ نے پاکستان کے ساتھ الحاق کی مزاحمت کی۔ صورتحال اس وقت پیچیدہ بنی جب مہاراجہ اور ہندوستانی حکومت کے درمیان ایک ایسا سمجھوتہ طے پایا جس کے وجود ہی کے بارے میں اب تاریخ دان شک کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس متنازع سمجھوتے کے نتیجے میں ہندوستان نے کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کی، اور یوں کشمیر کے موضوع پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشمکش کا آغاز ہوا، جو 5 اشروں سے جاری ہے۔ مذکورہ بالا مسائل نے جو براہ راست طور پر تقسیم ہند کا نتیجہ تھے اور جو تقسیم سے پہلے نادیدہ بھی تھے، اسی طرح بیوروکریسی کو مرکزی مقام پر لا بٹھایا، جس طرح قیام پاکستان کے وقت کی سیال صورتحال اور نئی مملکت کو ایک باقاعدہ مملکت کا انتظامی قالب فراہم کرنے کی ضرورت تھی، اس کی اہمیت کو دو چند کر دیا تھا۔ کشمیر کی تاریخ کے متعلق آزاد حکومت کا قیام 24 اکتوبر 1947 کو موجودہ آزاد کشمیر میں آزاد حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا گیا، جس کے پہلے صدر غلام نبی گلگارا قرار پائے۔ تقسیم ہند کے فارمولے کے مطابق ریاست جموں و کشمیر میں 85% مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ ریاست پاکستان کا حصہ بن رہی تھی، مگر حکمران چونکہ ڈوگرا تھا، اس لیے اس کی کوشش رہی کہ ریاست کو بھارت کا حصہ بنایا جائے یا اس کی خود مختار حیثیت کو بحال رکھا جائے۔ جبکہ مسلمانوں کا مطالبہ ریاست کو پاکستان کا حصہ بنانا تھا، مگر ڈوگرا تاخیری حربے استعمال کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر میں آزاد حکومت کے قیام کے ساتھ ہی
مجاہدین نے سری نگر کی طرف رخ کیا اور سری نگر تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور مہاراجہ کشمیر دارالحکومت سے بھاگ کر جموں چلا گیا۔ 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ کشمیر نے نہ صرف بھارت سے فوجی امداد طلب کی بلکہ بھارت کے ساتھ الحاق کی درخواست بھی دی، اور بھارت چونکہ کشمیر پر قبضے کے موقع کی تلاش میں تھا، لہٰذا 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے افواج کشمیر پر قابض ہو گئی۔ دوسری طرف پاکستان کے غلط حکمت عملی کی وجہ سے مجاہدین کو آزاد کیا ہوا ایک بڑا علاقہ بھی خالی کرنا پڑا اور مجبوراً پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ بھارت کشمیر میں اس وعدے کے ساتھ داخل ہوا تھا کہ اس کے قیام کے بعد کشمیر سے واپس چلا جائے گا، مگر آج بھارت کی واپسی نہیں ہوئی ہے۔ دوسری طرف جب سری نگر میں بھارتی قبضہ ہوا اور آزاد کشمیر میں آزاد حکومت قائم ہوئی تو 1 نومبر 1947 کو گلگت میں بھی بغاوت ہوئی۔ ڈوگرا گورنر گھنسارا سنگھ کو گرفتار کر کے اسلامی جمہوریہ گلگت کے بنیاد رکھی گئی۔ جبکہ بلتستان اور وادی گریز، ناراگل، قمری، کلکشنی، منی مرگ اور دیگر علاقوں میں 1948 تک جنگ جاری رہی۔ 16 نومبر 1947 کو پاکستان نے اس پر کنٹرول کیا۔ انگریز کے برصغیر سے جانے کے بعد کشمیر کو ڈوگرا سے آزادی تو ملی، مگر ریاست جموں و کشمیر کا ایک بڑا حصہ بھارتی غلامی میں چلا گیا۔ جب سے اب تک تنازع کشمیر پوری دنیا بالخصوص جنوبی ایشیا کے لیے دن بدن تباہی کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دینے ہوئے اپنے آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت خصوصی حیثیت دی ہوئی ہے، جبکہ پاکستان نے آزاد کشمیر میں 1947 میں ہی آزاد ریاست قائم کر دی۔ اگرچہ تمام انتظامات پاکستان کے پاس ہیں، دوسری جانب گلگت بلتستان کو بھی مختلف طریقوں سے انتظامی طور پر اپنے کنٹرول میں رکھا اور 2009 میں ایک اصلاحی پیکیج کے تحت گلگت بلتستان کو بھی نیم ریاستی اور نیم صوبائی طرز کا ایک سیٹ اپ دیا گیا۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ پوری ریاست جموں و کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے کیونکہ مہاراجہ کشمیر نے بھارت سے الحاق کیا ہے، جبکہ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے کیونکہ تقسیم ہند کے فارمولے کے تحت مسلم اکثریتی ریاست ہونے کے باعث کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور یہاں کے مسلمان بھی پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں، اور 1947 میں سری نگر میں یہاں کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم کانفرنس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد منظور کی ہے، جبکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت آزادی حاصل کر کے پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک جاری ہے۔ تنازع کشمیر اور اقوام متحدہ میں 1 جنوری 1948 کو بھارت اقوام متحدہ میں خود گیا، جس پر 17 جنوری 1948 کو اقوام متحدہ نے ایک قرارداد منظور کی اور 20 جنوری کو پاکستان بھارت کمیشن قائم کیا، جس کی سفارشات کی روشنی میں 15 اگست 1948 اور 1 جنوری 1949 کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق 84,741,471 مربع میل پر پھیلی ہوئی پوری ریاست جموں و کشمیر متنازع ہے۔ اس میں وہ تمام حصے شامل ہیں جو پاکستان، بھارت اور چین کے پاس ہیں۔ اقوام متحدہ نے 17 اپریل 1948، 13 اگست 1948، 5 جنوری 1949 اور 23 دسمبر 1952 کو کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دینے کی قراردادیں پاس کی ہیں۔
اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کی قسمت کا فیصلہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں استصواب رائے سے کیا جائے گا، مگر بھارت نے عالمی اور مقامی طور پر ہونے والے معاہدوں سے انحراف کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کے زیر قبضہ ریاست میں جموں و کشمیر کے علاقوں میں 1950 کے بعد ہی بے چینی پھیلنا شروع ہوئی۔ مختلف ادوار میں مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی جنگ شروع کی گئی، مگر بھارت نے عالمی انصاف کے ٹھیکیداروں کے پس پردہ حمایت کے باعث وقتی طور پر کشمیریوں کی آزادی کی تحریک کو دبانے کی کوشش کی۔ یہ بات درست ہے کہ اقوام متحدہ نے ابتدائی 9 سالوں میں تنازع کشمیر حل کرنے کی کوششیں کی، مگر پھر تنازع کشمیر بھی عالمی سیاست کی نظر ہو گیا۔ 1948 سے 1957 تک روس اقوام متحدہ میں غیر جانبدار رہا، مگر بعد میں 20 فروری 1957 اور 22 جون 1962 کو کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ویٹو اور بھارت کی حمایت کرتا رہا۔ تنازع کشمیر اور پاک بھارت جنگیں۔ تنازع کشمیر کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے مابین 1947 1948 تک 1965 اور کارگل جنگ بھی ہو چکی ہے۔ اگرچہ 1971 کی جنگ بھی دونوں ملکوں کے مابین ہوئی، مگر اس کا تعلق تنازع کشمیر سے براہ راست نہیں تھا۔ البتہ بھارت کی مشرقی پاکستان میں مداخلت کی بڑا وجہ کشمیر ہی تھا۔